باتیں کریں گے سلطنت عثمانیہ کے دور میں ان کے کیا بہترین اخلاق تھے اور کیا ان کی تہذیب اور آداب تھے۔ تو ان کا گھر اگر کوئی مہمان آتا تھا تو اس کے سامنے وہ ایک قہوے کا پیالہ رکھتے تھے اور ایک پانی کا۔ تو مہمان اگر پانی کو ہاتھ لگاتا تھا پانی پینے کے لیے تو میزبان یہ سمجھ جاتے تھے کہ یہ بھوکا ہے اور ان کو کھانے کا اہتمام کیا جاتا۔ اگر وہ مہمان قہوے کو اٹھا لیتا تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ وہ مہمان جو ہے وہ کھانا کھا کے آئے ہوئے ہیں، پیٹ بھرا ہوا ہے، ضرورت نہیں ہے، تو وہ صرف قہوے سے ہی لطف اندوز ہوں گے۔ تو یہ دیکھیے بن کہے جو کتنی خاموشی اور کتنی تہذیب سے میزبان اور مہمان دونوں ایک دوسرے کی بات سمجھ جاتے تھے۔ اسی طرح اگر کسی کے گھر کے باہر پیلے پھول کھلے ہوتے تھے تو یہ سمجھ جایا کرتے تھے کہ اس گھر میں کسی کی طبیعت خراب ہے۔ اس بات کی نشاندہی ہوتی تھی وہ پیلے پھول کہ اس گھر میں کوئی بیمار ہے اور باہر شور ہنگامہ نہ کیا جائے، ہاں عیادت کے لیے کوئی آ سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی کے گھر کے باہر سرخ پھول ہوتے تھے تو اس سے یہ ہوتا تھا کہ اس گھر میں بالغ لڑکی ہے اور یہاں پہ کوئی بد کلامی نہیں ہونی چاہیے، بری زبان استعمال نہیں کرنی چاہیے، تہذیب یافتہ ہونا چاہیے، لیکن رشتے کے لیے اگر چاہے تو کوئی آ سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد ان کے دروازے میں 2 گھنٹیاں ہوتی تھیں، ایک بھاری اور ایک ہلکی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی مرد آیا ہے مہمان تو وہ بڑے والے گھنٹہ بجائے گا تاکہ اندر سے بھی مرد باہر نکلے یہ دیکھنے کے لیے کہ کون آیا ہے، استقبال کرنے کے لیے۔ اور جو چھوٹی گھنٹی اگر کوئی بجاتا تھا تو وہ عورت ہی آتی تھی اور وہی چھوٹی گھنٹی بجاتی تھی، تو اس کا مطلب ہوتا تھا کہ عورت ہی دروازہ کھولے گی اور وہ استقبال کرے گی۔ اسی طرح صدقے کا رواج بہت عجیب تھا، بہت ہی بہترین تھا کہ جو امراء ہوتے تھے، جو صاحب حیثیت لوگ ہوتے تھے، وہ راشن والوں کو، پنساریوں کو، ان کو اپنا کھاتا کھلوا دیتے تھے، اور جو ضرورت مند لوگ آتے تھے انہیں وہ دکاندار بغیر کسی پیسے کے وہ سامان دے دیا کرتے تھے، یہ بتائے بغیر کہ پیسہ کس نے دیا ہے۔ پھر وہ جنہوں نے کھاتا کھلوایا ہوتا تھا کچھ عرصے کے بعد وہ جا کے وہ اپنا کھاتا بند کر دیتے تھے، اور پھر کبھی ضرورت ہوتی تھی تو پھر وہ اپنے اسی طرح سے لوگوں کی مدد کرتے تھے، یعنی کسی کے اوپر کسی کو شرمساری بھی نہیں ہوتی تھی اور احسان بھی نہیں جتایا جاتا تھا۔ اسی طرح سے بہت ہی بہترین بات، یعنی میں بہت امپریس ہوئی یہ سب چیزیں سن کے، کہ اگر کسی کی عمر 63 ایئرس یعنی 63 سال ہو جاتی تھی اور کوئی اگر پوچھتا تھا کہ صاحبہ آپ کی عمر کیا ہے، تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، احترام میں، ادب میں، تہذیب میں اتنا خیال رکھتے تھے کہ وہ اپنی عمر 63 سال نہیں بتاتے تھے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سال کی عمر میں اس دنیا سے پردہ فرمایا تھا، تو وہ یہ کہتے تھے ہم حد سے تجاوز کر گئے ہیں، ہم حد سے بڑھ گئے ہیں۔ تو یعنی یہ کتنی اچھی بات تھی کہ بات سمجھ میں بھی آ جاتی تھی، ادب احترام بھی ہوتا تھا، خواتین کا احترام علیحدہ ہے، مردوں کا احترام علیحدہ ہے، اور کس قدر پرسکون ماحول تھا، نہ کوئی ایسی بد تہذیبی ہوتی تھی، نہ کوئی بری بات ہوتی تھی۔ تو یہ سب چیزیں ہمیں جاننے کے، سمجھنے کے لیے ہیں، اور ہم ان سے جو بھی سیکھ سکتے ہیں، جو اخذ کر سکتے ہیں، وہ ہمیں کرنا چاہیے۔ اچھی بات سیکھنا تو ہم ہر ایک سے سیکھ سکتے ہیں نا، تو کبھی بھی سیکھ سکتے ہیں، سیکھنے کی تو کوئی عمر ہی نہیں ہوتی۔ اس کے ساتھ ہی اجازت، اللہ حافظ۔